اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، آج ہم تاریخ اسلام کے ایک ایسے باب کو کھولنے جا رہے ہیں جسے سن کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہ واقعہ ہے اس شخص کا جس کا نام آتے ہی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے محبین کے دل زخمی ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں یزید بن معاویہ کی۔ یزید کی موت اور تدفین۔ یزید بن معاویہ کی موت 64 ہجری میں ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق دمشق کے قریب مقام حواران یا دمشق میں اسے دفن کیا گیا۔ یزید نے 3 سال حکومت کی اور انہی 3 سالوں میں واقعہ کربلا، مدینہ پر حملہ یعنی واقعہ حرہ اور خانہ کعبہ پر منجیق سے حملہ جیسے سنگین جرائم پیش آئے۔ یزید کی قبر کب اور کیوں کھودی گئی؟ یزید کی قبر کھولنے کا واقعہ تقریباً 85 سال بعد پیش آیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب خلیفہ ہارون الرشید نے 170 ہجری میں 170 سے 93 ہجری تک جو خلیفہ رہا، دمشق کے علاقے سے کسی تعمیراتی منصوبے یا قبرستان کی صفائی کے سلسلے میں گزر رہا تھا جب مزدوروں کو کام کرتے ہوئے ایک قبر ملی جس پر نام درج نہیں تھا۔ تو بعض مورخین کے مطابق کسی بزرگ یا اہل علم نے بتایا کہ یہ یزید بن معاویہ کی قبر ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید نے از خود یا علماء کی مشاورت سے یزید کی قبر کھولنے کا حکم دیا تاکہ اس کی باقیات کو ہٹا کر جگہ صاف کی جا سکے۔ جب یزید کی قبر کھولی گئی تو کیا منظر دیکھا گیا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں تاریخ لرز جاتی ہے اور عبرت کا پہلو واضح ہو جاتا ہے۔ مشہور مورخین جیسے ابن جوزی، علامہ سیوطی اور ابن عساکر کی کتب میں منقول ہے۔ روایات کے مطابق قبر کھولتے ہی شدید بدبو پھیلی اور وہاں موجود لوگ ناک بند کرنے لگے۔ یزید کا جسم سیاہ ہو چکا تھا، کالا سیاہ ہو چکا تھا اور چہرے پر آگ کے جلنے کے آثار نمایاں تھے۔ بعض لوگوں نے روایت کیا کہ قبر کے اندر سے آگ کے شعلے بلند ہوئے اور یہ منظر دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ کچھ روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ قبر سے سانپ یا بچھو نکلے جو ہڈیوں کو چاٹ رہے تھے، مگر یہ روایات ضعیف یا کمزور درجے کی ہیں۔ قبر کھولنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تاریخ دمشق، البدایہ والنہایہ، ابن کثیر اور دیگر تاریخی کتب میں یہ واقعہ محفوظ ہے کہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں دمشق میں توسیع کا کام جاری تھا۔ جب وہ علاقہ یزید کی قبر کے قریب پہنچا تو علماء اور وزراء نے مشورہ دیا کہ اس کی قبر کو ختم کر کے وہاں زمین ہموار کی جائے تاکہ یزید کا نشان تک باقی نہ رہے۔ ہارون الرشید نے قبر کھولنے کا حکم دے دیا۔ جب قبر کھولی گئی تو کیا دیکھا گیا؟ یہاں ایک حیرت انگیز اور خوفناک واقعہ پیش آیا۔ مشہور مورخ ابن جوزی
اور بعض دیگر مورخین لکھتے ہیں کہ جب یزید کی قبر کھولی گئی تو اس کے جسم پر آگ کے نشانات تھے اور بدبو اتنی شدید تھی کہ وہاں کھڑا ہونا محال ہو گیا۔ علامہ سیوطی نے اپنی کتب میں نقل کیا ہے کہ قبر کھولنے کے بعد یزید کا چہرہ کالا سیاہ ہو چکا تھا، اور بعض لوگوں نے یہ بھی روایت کیا کہ قبر کے اندر سے آگ کے شعلے بلند ہوئے۔ روایتی اور تاریخی کتب کے حوالہ جات سماعت کیجیے، اپنے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، کمنٹ میں اظہار خیال بھی کر دیجیے۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر جلد 8، تاریخ دمشق ابن عساکر، الرد علی النصیریہ ابن تیمیہ، قصص الخلائف جلال الدین سیوطی، المنتظم ابن الجوزی۔ یزید کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا موقف۔ اہل سنت و جماعت کے جمہور علماء یزید کو فاسق و فاجر اور گنہگار سمجھتے ہیں، لیکن بعض سلفی مکاتب فکر اس پر خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تاہم امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہم اللہ تعالی کے اقوال کی روشنی میں یزید پر لعنت جائز قرار دی گئی ہے، بشرطے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ پاک کی لعنت ہو ظالموں پر۔ یزید کی قبر کو کھولنے کے واقعہ کی کوئی مستند تاریخی تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ اکثر تاریخی روایات میں اس کا ذکر نہیں ملتا، تاہم کچھ روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یزید کی وفات کے بعد اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی اور اسے جلایا گیا، لیکن ان روایات کی تاریخی حیثیت مشکوک ہے۔ اکثر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یزید کی قبر کو کھولنے کا واقعہ ایک من گھڑت کہانی ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزید تفصیلات سماعت کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، جزاک اللہ۔ کچھ روایات میں کہا گیا ہے کہ یزید کی وفات کے بعد اس کی لاش کو نکال کر اس کی بے حرمتی کی گئی اور اسے جلایا گیا۔ بعض روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کی قبر کو کھول کر اس کی لاش کو بے نقاب کیا گیا اور پھر اس کی لاش پر بد دعائیں دی گئیں۔ تاہم ان روایات کی تاریخی حیثیت پر مورخین میں اختلاف ہے۔ کچھ مورخین ان روایات کو یزید کے خلاف پروپیگنڈے کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ بعض مورخین ان روایات کو سچ مانتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ یزید کی قبر کو کھولنے کے واقعہ کی کوئی مستند تاریخی شہادت نہیں ملتی۔ عبرت کا پیغام ناظرین کرام، یہ واقعہ محض ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ عبرت کا پیغام ہے کہ وہ شخص جو نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قاتل بنے، مدینہ کو تاراج کرے اور خانہ کعبہ پر پتھر برسائے، اس کا انجام کیسا ہوگا۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اقتدار، ظلم اور فسق کا انجام صرف رسوائی اور عذاب ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت نصیب فرما، ہمیں حق و باطل کی پہچان عطا فرما اور ہمیں قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھا جنہیں تو راضی رکھے۔ آمین یا رب العالمین جل جلالہ۔ اگر آپ اس موضوع پر مزید ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور
کمنٹ باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے، اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن دبا دیجئے تاکہ آپ کو اچھی ویڈیوز مل سکے۔